نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم، وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، آج کا یہ درس ایک مرتبہ پھر خائن دجال رافضی حسن العیاری کے ایک اعتراض کے سلسلے میں منعقد کیا گیا، جس میں اس نے مستدرک کی ایک روایت کو پڑھنے کے بعد اس سے جو نتیجہ استنباط کیا، جو نتیجہ اخذ کیا، وہ یہ تھا کہ تمام صحابہ کرام بشمول سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی، ان تمام صحابہ کرام پر واجب تھا کہ وہ مولا علی کی اطاعت کریں، اور یہ تمام صحابہ کرام مولا علی کے غلام تھے۔ میں سب سے پہلے اس روایت کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کر دوں، وہ روایت کیا ہے، پھر آپ اس کی زبان سے سماعت کیجیے گا۔ اس نے مستدرک کی روایت پڑھی جس کا نمبر شمار ہے 4617، آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علی فقد اطاعنی ومن عصى علی فقد عصانی، کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ حدیث آپ کے سامنے نے پڑھ دی۔ اس کو پڑھنے کے بعد اس نے استدلال کیا، یہ خطاب تمام صحابہ کرام سے بھی تھا اور ہم سب سے بھی ہے، یعنی امت کے ساتھ یہ خطاب ہے، لہٰذا ہم سب پر علی کی اطاعت واجب ہے، اور لہٰذا اس سے نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ اب تمام صحابہ کرام مولا علی کے غلام بن گئے۔ اب یہی گفتگو آپ اس کی زبان سے سماعت کر لیجئے، پھر انشاءاللہ العزیز ہم اپنے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ مستدرک علی صحیحین للحاکم النیسابوری، یہاں پہ صفحہ نمبر 334 میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر ہے 4675۔ قال صحیح الاسناد، ابو ذر روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کو، سب سے پہلے وہاں پہ جتنے تھے صحابہ تھے، اس کے بعد ہم سب کو خطاب کر کے فرمایا ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے بتحقیق اللہ کی اطاعت کیا، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی اس نے بتحقیق اس کی معصیت کیا، اللہ کی معصیت کیا، ومن اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی، اور جس نے علی علیہ السلام کی اطاعت کیا اس نے بتحقیق میری اطاعت کیا، ومن عصى علی فقد عصانی، اور جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کیا ہے اس نے میری معصیت کی ہے۔ تو پتہ کیا چلا عزیز، یہ بہت واضح ہے، یہ بہت واضح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی نافرمانی اور معصیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ پتہ یہ کس سے کہا؟ صحابہ سے کہا۔ تو کیا ہوا؟ صحابہ پہ واجب ہے، صحابہ اب غلام بن گئے۔ آپ نے اس کی گفتگو کو سماعت کر لیا۔ میں نے اس کی گفتگو سے پہلے وہی حدیث مبارکہ جس پر اس نے گفتگو کی ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی، آپ نے دیکھ لی، اور اب آتے ہیں اس حدیث کے جوابات کی طرف۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی لشکر کو کسی جگہ پر بھیجا کرتے تھے مہم جوئی کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہی فرمایا کرتے تھے کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ اس لشکر اور اس گروہ کے لیے حکم ہوا کرتا تھا جو کہ اس امیر کے ماتحت ہوتا تھا، جس کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا۔ میں اپنی اس تائید کے لیے سب سے پہلے صحیح بخاری شریف سے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھنے جا رہا ہوں، اور یہ صحیح بخاری ہے، حدیث کا نمبر ہے 7137۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں، انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی اسلوب کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ بے شک رسول اللہ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، وہی اسلوب چل رہا ہے جیسا کہ مستدرک کی روایت میں ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی، جس کو یعنی میں نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے کسی مہم جوئی کے لیے، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مقدسہ کے اندر کہیں بھی صحابہ اکرام کو کسی امیر کے ماتحت روانہ کیا کرتے تھے تو یہ نصیحت ضرور فرمایا کرتے تھے کہ اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام بشمول خلفائے ثلاثہ اس امیر کے ماتحت ہو گئے اور ان پر اس امیر کی جو اطاعت ہے وہ واجب ہو گئی۔ جب تک وہ امیر واپس نہیں آتا تھا تو اس مہم جوئی کے درمیان جتنا بھی عرصہ ہوتا تھا ان تمام صحابہ اکرام پر امیر کی اطاعت جو تھی وہ واجب رہتی تھی، اور اسی امیر کی نافرمانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نافرمانی قرار دیا ہے۔ میں اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے اب لا رہا ہوں۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے مشہور کتاب ہماری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، عیون العصر فی فنون المغازی۔ یہ ہے محمد بن احمد ابن سید الناس، جن کا وصال 734 ہجری میں ہوا۔ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایک لشکر جس کی قیادت سیدنا غالب بن عبداللہ اللیثی کر رہے تھے، وہ سریہ غالب بن عبداللہ اللیثی کے تذکرے کے اندر کیا بات کر رہے ہیں، اور غالب بن عبداللہ اللیثی کے جو الفاظ ہیں ان کو یہاں پر بیان بھی فرما رہے ہیں۔ غالب بن عبداللہ اللیثی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر روانہ کیا، سریہ کے لیے یعنی جنگ کے لیے روانہ کیا گیا، تو حضرت غالب بن عبداللہ اللیثی نے کیا فرمایا، فقال لا تعصونی، تو انہوں نے کہا کہ میری نافرمانی نہ کرنا۔ انہوں نے اپنے ساتھ جو موجود افراد تھے لشکر کے ان سے کیا فرمایا کہ لا تعصونی فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاع امیری فقد اطاعنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی ہے اس نے میری یعنی مصطفیٰ کی اطاعت کی ہے، ومن عصاہ فقد عصانی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی ہے اس نے میری نافرمانی کی ہے۔ وَإِنَّكُمْ مَتَى مَا تَعْصُونِ فَإِنَّكُمْ تعصون نبیکم، اب جس شخص نے میری نافرمانی کی تو اس نے گویا نبی کی اپنے نبی کی نافرمانی کی ہے، تم پر میری اطاعت واجب ہے اور میری نافرمانی سے بچنا بھی واجب ہے۔ اس کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ سیدنا غالب بن عبداللہ اللیثی جو ہیں وہ تمام صحابہ اکرام پر فوقیت رکھتے تھے، اور تمام صحابہ اکرام بشمول جو مدینہ شریف میں تھے اور خلفائے ثلاثہ ان پر سیدنا غالب بن عبداللہ اللیثی کی اطاعت واجب ہو گئی تھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مختصر سے عرصے کے لیے ان کو جس خطے کی طرف روانہ کیا گیا اس خطے کی مہم جوئی تک اور واپس آنے تک سیدنا غالب بن عبداللہ اللیثی کی اطاعت اس لشکر پر واجب تھی جو ان کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ یہ ہے اس حدیث کا صحیح مفہوم۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اسی ایک اور مثال کی طرف۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے مشہور کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، جس کے مصنف ہے محمد بن عبد البر القرطبی، جن کا وصال 463 ہجری میں ہوا، اور یہ بھی ایک ایسا ہی واقعہ نقل فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن حذافہ السہمی کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور آپ کو امیر بنایا گیا اس لشکر کا۔ تو ایک رات ایسا معاملہ ہوا، یہ آپ کے سامنے پورا واقعہ آ رہا ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے انہیں آگ میں کودنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور یہ نہیں فرمایا تھا کہ جس نے میری اطاعت کی، من اطاع امیری فقط اطاعنی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی؟ تو لوگوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے تاکہ آگ سے بچ جائیں، نہ کہ یہ کہ ہم آگ میں جلیں۔ جب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تائید فرمائی، اور کیا خوبصورت ارشاد فرمایا آپ نے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ امام عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث مشہور بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ عمومی طور پر حکم دیا جاتا تھا،
جو امراء کرام تھے لشکروں کے اوپر قیادت کے لیے منتخب کیے جاتے تھے کہ ان کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے یہ معاملہ بھی اسی صورتحال پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مختلف مواقع پر مہم جوئی کے لیے بھیجا گیا بحیثیت امیر، اور آپ کے ساتھ مختلف لشکر بھی روانہ کیے گئے۔ اب آتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ پڑھا ہے الاستیاب سے، اس کا تذکرہ صحیح بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے جس کا نمبر شمار ہے 7257۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے خود مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث جیشا وامر علیہم رجلا فاوقد نارا وقال ادخلوها فارادوا ان يدخلوها وقال آخرون انما فررنا منها فذكروا للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال للذین ارادوا ان يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها الى يوم القیامة وقال للآخرین لا طاعة في معصیتی انما الطاعة فی المعروف۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان پر ایک مرد کو امیر بنایا۔ یہ اسی روایت کی طرف اشارہ جو آپ کے سامنے الاستیاب سے پڑھ چکا ہوں۔ اور اس امیر نے آگ جلائی اور لشکر والوں سے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، بس انہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا اور دوسروں نے کہا ہم آگ سے ہی تو اسلام کی طرف بھاگے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ تمام معاجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا کہ اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے، یعنی خودکشی کرتے یا اپنے آپ کو ہلاکت کے سپرد کرتے، تو قیامت تک اسی آگ میں جلتے رہتے۔ اور دوسروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا طاعة فی معصیتی، کہ معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں، گناہ کے حکم میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت صرف نیک باتوں میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بخاری شریف کی اس روایت نے بھی ہمارے اس موقف کی تائید کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمومی طور پر لشکر روانہ کیا کرتے تھے تو ان کے امراء کے لیے یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے مجھ نبی کی اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ لہٰذا اس ساری صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ جو روافظ کا استدلال ہے کہ مولا علی کو علی الاطلاق مطلقاً تمام صحابہ کرام کا امیر مقرر کر دیا گیا، صحابہ کرام پر آپ کی غلامی واجب ہو گئی، صحابہ پر آپ کی اطاعت واجب ہو گئی، تو یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ روافظ ہمیشہ سیاق و سباق سے ہٹا کر معاملات کو پیش کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف سے الاستیاب سے اور عیون العصر وغیرہ سے اس معاملے کی وضاحت کو پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روافظ کے شر سے اور ان کی خیانتوں سے امت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔